الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مور خاص 7 جنوری سن 2000 بام کام جامع مسجد فروکیہ قلعہ دیدار سنگھ مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب فتح مکہ کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. تیار کردہ احمد سلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گرہ نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام. سپیکر صحیح کرو. واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں بڑیاں خوشیاں نال نوازے. جس طرح ماہ سیام خود ایک مسلمانہ لئی تحفہ ہے.
اسی طریقے نال اس ماہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بڑے تحفے مسلمانوں کو عطا فرمائے نے۔ جتھے اللہ پاک نے دوسرے تحائف عطا کیتے مسلمانوں، اونا دے وچوں رمضان المبارک دا ایک تحفہ اے ہے کہ رمضان المبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکے نو فتح فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے دی فتح، عالم اسلام دی فتح، مکے دی فتح، پورے مسلمانہ دی فتح، تو جو ہے پوری۔ میرے نبی نے مکے نو انجدہ فتح کیتا جڑا آج تک فتح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ میں آج اس حوالے نال گفتگو کرانگا انشاءاللہ۔ کہ اسلام دی فتح دا راز کدے وچے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام ایٹمی قوت نہیں سی، ٹھیک ہے نا؟ بولو یار، بولو صرف جمعے تے آنے والے ہو، ساڑھی رات دی روٹی دے پیسے دے گئے جو اسی ساری رات جاگے ہیں، تسی آئے نہیں، تے تو اڈا آج میں علاج کرانگا انشاءاللہ۔ تو جو ہے کرانچ کی ستے رہے ہو رہا تھی تو انہوں بڑی نیندر آئی سے۔ اسلام مسلمان نہ میزائل، نہ ایٹمی طاقت، نہ انی فوج، نہ انی وسائل، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک بندہ آیا، وہ آگے کہندہ یار میں انہوں ویکھنا ہے جنہیں مرحب دے ٹکڑے کیتے لے۔ انہیں کہا ایتے بار کسے وادی چ تلاش کر لے، اونٹ شونٹ چراندہ ہوئے گا۔ دیکھیا تو بلکل ایک نوجوان ہاں جی اونٹ چرا رہے نے تے روٹی دے ٹکڑے پیں پانی چ کھاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا اسلحہ نہیں، اتنی گیدرنگ نہیں، اینے لوگ نہیں، آخر وہ کیڑا جذبہ سی، وہ کیڑا اسلحہ سی کہ جن نے قیصر و قسرہ نو انہاں دے قدمہ وچ گرا دیتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی تے گل ہوئے گی، کوئی تے راز ہوئے گا۔ آؤ میں مختصر طریقے نال دساں کیونکہ آج میں بھی بڑا تھکیا ہوں۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ بولو، تسی تے نہیں نہ تھکے؟ میں تھکیا ہوں، تسی کہاں تو تھکنا؟ تسی ستے رہے ہو، اسی محلے والے جاگتے رہے ہیں جی، تو پھر تھکاوٹ تو ہونی سی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، سہیل بن عمر آیا مقام حدیبیہ تے، مقام حدیبیہ تے سہیل آیا
اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال معاہدہ شروع ہو گیا. مسلمان مدینے چوں عمرے دی نیت کر کے نکلے نے کہ اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دی زیارت کران گے, مکے جاواں گے بیت اللہ دا طواف کران گے, مکے جاواں گے ملتزم تے منہ رکھاں گے, مکے جاواں گے حجر اسود نو بوسے دیواں گے, مکے جاواں گے زمزم دا پانی پیاں گے, مکے جاواں گے صفا تے مروہ دی سائی کران گے. لیکن کفر نے روک رہے ہیں. سارے صحابہ تشریف فرمانے, پیغمبر علیہ السلام آپ بھی تشریف فرمانے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. صحابہ دے دل بیت اللہ دی زیارت نال لبریز نے, بیت اللہ دی زیارت نال تڑپ رہے نے, بیت اللہ دی زیارت دی اندر بے قرار نظر آ رہے نے. میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت انہاں کو بیت لے لی موت دی خون عثمان دی بنیاد تے, اس تو بعد سہیل بن عمر دے نال جدو معاہدہ شروع ہویا تے معاہدہ کی ہندا جا رہے ہیں. آؤ جی معاہدے دیا شرطہ طے کرو. پہلی شرط ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جاؤ. توجہ, مسلمان اس سال جذبہ بھی ہے, احسار بھی ہے, موت دی بیعت بھی دے دیتی ہے. موت دی بیعت بھی کہ موت آ جائے اے برداشت ہے وے, لیکن پیچھا ہٹنا گوارا, بولو پیچھے ہٹنا گوارا. اس جذبے دا اظہار کر دیتا ہے اور اس جذبہ صادق دے اٹھے اللہ نے مور لا دیتی. اللہ نے مور ہے کہ میرے پیغمبر تو انہ دا چہرہ ویکھیا ہے, انہ دی اکھ ویکھیے, انہ دے چہرے دیاں ادامہ ویکھیاں نے, انہ دا اپنے ہاتھ اتے ہاتھ ویکھیا ہے, میں انہ دا دل ویکھیا ہے, میں انہ دا دل ویکھیا ہے. تیرے نال گل نہ پکی کیتی ہے, اے گل گنڈ بج گئی, گل پکی ہو گئی. تے جیڑی گل آمنہ دے چان نال ہوگئے وہ بڑی پکی ہوندی ہے. نہیں یار ہوڑ کہنا, جیڑی گل ہوگئے آمنہ دے چان نال تے گل پکی کرن والا ابو بکر ہوئے, گل پکی کرن والا عمر ہوئے, گل پکی کرن والا علی ہوئے, گل پکی کرن والا بلال ہوئے, گل پکی کرن والا طلحہ ہوئے, گل پکی کرن والا زبیر ہوئے, گل پکی کرن والا عمار ہوئے, گل پکی کرن والا یاسر ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین. او دے اندر کسے قسم دا کوئی معاذ اللہ شک تے صبح پیدا نہیں ہو سکتا. انی گل پکی ہون دے باوجود معاہدہ کی ہو رہا ہے کہ مسلمان لکھو جی نمبر 1, مسلمان اس سال واپس ٹر جان گے. ہن اے گل مسلمانہ دے جذبے اور توقع دے خلاف ہے, بولو نا. کروں چلے نے عمرہ کرنے تے موت دی بازی بھی لا دیتی. توجہ, موت دی بازی بھی کیوں کہ مر جان دا نام موت نہیں, سچے دل نال ارادہ کر لین دا نام موت. اینا ارادہ کر لیا کہ جان دے دیا گے, آ بھی گئے, جان دین دی گل بھی کر لئی, تے پھر کیا جائے بھی اس سال پیشاں ٹر جو تے اے دے تو بڑا کوئی صدمہ. اللہ لیکن معاہدہ کر رہے لے کملی والے, اچھی یار معاہدہ کر رہے آمنہ دا چاند, سارے چوکنے. اچھا جی, شرط نمبر 1, مسلمان اس سال واپس چلے جان, آئندہ سال آن, صرف 3 دن رہن. نمبر 2, ایس سال واپس, یار کرو صحیح ہے, ایس سال واپس آئندہ سال آن. دوسرے نمبر دے صرف 3 دن واپس رہن, ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تیسری شرط صرف تلوار ہوئے, او
بھی میان چوے. اچھا مکے دے اندر جڑے مسلمان نے انہاں نوں نال نہیں جا سکتے. البتہ مکے دا کوئی مسلمان مدینے ٹر جائے تے مدینے والے پابند نے واپس کرن دے. تے جے کوئی مدینے مسلمان آ گیا تے ایسا نہیں دینا. ایسا حد نہیں ہوگی. زیادتی دی بظاہر ہے حد نہیں ہوگی. ایس سال نہیں آنا پیچھا ٹر دو. اگلے سال آنا ہے 3 دن رہنا ہے. آنا ہے ہتھیار لا کے مکے تو داخل نہیں ہونا. صرف تلوار ہوئے وہ بھی میان چوبے. تے جیڑا مکے جو مسلمان ہوئے تے مدینے ٹر جائے انہوں تسی واپس کرنا ہے. مکے جو کوئی بندہ تسی نال نہیں جا سکتے. تے جے کوئی مدینے مسلمان ساڑھے کو آ جائے تے ایسا واپس ہے. اچھا قبائل عرب نو اختیار ہوئے گا جڑے عرب دے مضافات دے قبیلے نے او جدے نال مرضی رل جا. قریش نال رل جا یا کملی والے نال رل جا. اے گل ذہن وچ رکھنا. بنو خزاع اے کملی والے نال رل گئے. بنو بکر ایک قریش نال رل گئے. اینی کو گل ذہن وچ رکھنا پھر میں باقی گل اگے ٹورنا. اچھا جی یہ معاہدہ ہو رہا ہے. صحابہ تڑپ رہے. یہ کوئی معاہدہ ہے؟ پیچھا بھی ٹر جو عمرہ بھی اگلے سال کرو ہتھیار بھی نہ لا کے آو. مکے دا کوئی مظلوم ساڑھے نال جانا چاہے اسی بے باسا نال نہ جائیے. مدینے جو جدہ دل کرتا ہے ادھر آ جائے. بھول کے بھی آ جاتے ہیں نہ نہیں دینا. این اس موقع دے اٹھے حضرت ابو جندل آ گئے رضی اللہ تعالی. ہتھاں نو ہتھ گڑیاں پیراں وچ بیڑیاں. اللہ 1400 صحابہ بیٹھے نے. 1400 صحابہ. حضرت ابو جندل آئے آ کے آج ہاتھ جوڑ کے کھلو گا مسلمان. آندے نے مینوں انہاں دے ظلم تو بچا لو. مینوں انہاں دے ستم تو بچا لو. مینوں انہاں دی بربریت تو بچا لو. اے ویکھو میرے جسم دے اوتے نشان. اے میرے جسم دے اوتے تشدد دیا علامتاں ویکھو. اور مسلمانوں جی آج بھی مینوں نہیں لے کے جاؤ گے کدوں لے کے جاؤ گے؟ عمر تڑپ گیا. عمر تڑپ گیا. علی دی تلوار حرکت جا رہی ہے. یا رسول اللہ اسا ابو جندل نو نہیں چھڑنا. اسا ابو جندل نو صدقے جا میں ابو جندل تیرے صبر دے. قربان جا میں عمر تیرے جذبے دے. اور میں جندڑی قربان کرائے کملی والے دے عہد تے. تھوڑی جی گل کی تھی کہندے نے حالے معاہدہ لکھیا جا رہے ہیں. حالے معاہدہ بولو حالے معاہدہ لکھیا جا رہے ہیں. پورا لکھیا نہیں گیا. تے یار حالے گل چل رہی ہے تے تسی ابو جندل سانو دے دیو. سہیل بن عمر کہن لگا جے تسی ابو جندل لے لیا نا تے پھر ساڈا تہاڈا معاہدہ کوئی نہیں ہونا. میرے آقا چپ کر گیا. عمر تڑپ رہے نے. علی تڑپ رہے نے. بلال تڑپ رہے نے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اور فاروقیہ مسجد دے رہنا لیا. آ میں اور راز دساں جیڑا فتح دا راز ہے. آ میں اور راز دساں جیڑا کامیابی دا راز ہے. آ میں اور راز تو پردہ اٹھاواں جیڑا اسلام دی سر بلندی دا راز ہے. مشیت کہندی ہے عمر دا جذبہ موجود ہے. ابو بکر دا جذبہ موجود ہے. بلال دا جذبہ موجود ہے. اج تلواراں باہر نکلیاں ہویاں نے پر اپنے جذبات نو محبت دی تابعداری چ رکھنا اے دا نا فتح ہے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ. شان مصطفیٰ. شان صحابہ. حضرت عمر اٹھے تڑپ کے اٹھے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس عمر تو پھر عمر سی. عمر تو پھر ابو جندل نو ویکھیا
عمر کو نہیں لیا، اٹھ بیٹھ، بڑا ہو گیا سب. ہائے ہائے واہ میرے نبی، کیسی تیری جماعت ہے، مرن تے جی کرتا ہوئے تو کمیں نہیں مرنا ہے نہیں مردے. اچھی یار ہائے مرن تے جی کرتا ہوئے تو کمیں زندہ رہو، زندہ رہ جاندے نے. جیڑ تے جی کردا ہوئے تو کمیں موت نہ ٹکرا جاؤ ٹکرا جاندے. حضرت عمر اٹھے، یا رسول اللہ اللہ سچے، آقا کہنے نہیں سچے، قرآن سچے، دین سچے، تسی میں بھی سچا، تو پھر انہی دب کے صلح کیوں کر دیں؟ ہائے 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 ساڑھے ہاتھ نہیں یا رسول اللہ، ساڑھے ہاتھ نہ نہیں بننے. ایک ویری تسی کھولو تسی، ایک ویری اشارہ سے کرو، ایک ویری سانو ارشاد فرماؤ سے صحیح، اسی اینا دیا رکیا دے نہیں نہ رک دے. پر کی کریے آج دل دے آنکھیں نہیں لگنا، مصطفیٰ دے آنکھیں لگنا. دل زخمی ہندے ہو جائے، دل تے تیر چل دینے چل جاؤ، دل ٹکڑے ہندے ہو جائے. اے دلا تو ساڑھے سینے جتے رہ سکنے، پر حکمرانی تیرے اتے صرف مصطفیٰ دی چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا نہیں سی عمرہ کرانگے؟ سبحان اللہ کہو. آقا ہس کے کہتے ہیں میں کڑا کیا سی اسے سال ہی کرانگے. ہائے 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 میں کڑا کیا سی اسے سال ہی کرانگے. بس اٹھ اٹھ کے فوراً حضرت صدیق کو گئے. نبی تے صدیق کدی اختلاف نہیں ہوا. صدیق کہندے ہی انہوں نے جیڑا این نبی دیا پیرا میں اتے پیر رکھدا جائے. یہی وجہ کہ صرف صدیق نو اے مرتبہ حاصل ہے کہ خلیفہ رسول ابو بکر نو کیا جانا سی. حضرت صدیق کو حضرت عمر آئے اور کہنے نے اسی سچے نہیں، سچے ہیں، قرآن سچا، دین سچا، اسلام سچا، ساڑھا نبی سچا، پھر انی دب کے کیوں صلح کریے؟ تو نالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں سی چلو میں عمرہ کران گا. حضرت صدیق نے بھی یہی گل کہی، انہاں کڑا کیا سی اسے سال ہی کران گا. آئے آئے سارے صحابہ پریشان، دل لبریز نے جی چاندہ لڑائیاں کریے، دل چاندہ لڑائی ہو جاوے، دل چاندہ جہاد دیاں اجازتہ مل جان. اے جدوں حضرت ابو جندل سامنے آئے نے تے سارے صحابہ بے قرار پہ ہوندے نے، سارے صحابہ تڑپ دے نظر پہ ہوندے نے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. سجڑوں اے دے تو وڈی امیر دی اطاعت کیڑی ہو سکدی ہے؟ اے دے تو وڈی اے میرے محبوب دی اطاعت دی مثال کیڑی ہو سکدی ہے؟ سارے صحابہ بے قرار نظر آندے نے، پر اج سارے صحابہ دے دلاں تے قبضہ تے کملی والے نے کر لینا، ہتھاں تے قبضہ کملی والے نے کر لینا، تلواراں تے قبضہ کملی والے نے کر لینا. میرے محبوب علیہ السلام نے کھلو کے اعلان کیتا، اٹھ کے اپنے جانور ذبح کر لو. اج صحابہ دے اتے اینی کو زبردست تکلیف تے مصیبت چھائی ہوئی ہے کہ سارے سر چکا کے بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا نے دوجی ویری اعلان کیتا، کوئی نہیں اٹھیا. تیسری ویری اعلان کیتا، کوئی نہیں اٹھیا. میرے آقا اندر تشریف لے گئے نے، جا کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آنکھوں نہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول گئے، جا کے کہنے نے ام سلمہ ویکھ میں انہاں نو آکھیا
ویکھ میں انہوں آکھئی تے انہاں صدمہ کیتے اس معاہدے دا کہ سارے سر چکا کے بیٹھے نے جیڑیاں ماواں ہوندیاں نے پتراں دیاں وکالتاں کر لیندیاں نے جیڑیاں ماواں ہوندیاں نے باپ دے سامنے بڑے پاج کج لیندیاں نے بڑیاں گلاں رکھ لیندیاں نے امی نے صحابہ دی وکالت کیتی اے میرے سرتاج جیو جیا دکھ انہوں اج ہوئے ابو جندل دیاں بیڑیاں انہاں آپ ویکھیاں نے ہاتھ کڑیاں انہاں آپ ویکھیاں نے ابو جندل دے وجود دے ہوتے اے نشانات انہاں آپ ویکھے نے یا رسول اللہ تسی کہنا نہیں کر کے وکھاؤ تسی کہنا نہیں انہاں نو تے پتہ ہی نہیں ہن کی ہو رہے یہ جو صدمے نال انہیں نڈال نے آقا علیہ السلام اٹھے اور آپ نے اپنا جانور ذبح کیتا وال منڈائے بس حضور نے انہیں کردیاں دیکھیا تو سارے ہی ٹوٹ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دن قیام کرن تو بعد میرے آقا واپس جا رہے نے توجہ میرے آقا اونٹنی تے سوار نے تے جناب والا حضرت جبریل آ گئے اچھی کہہ چھڑو اور بلند آواز نال حضرت جبریل امین تشریف لے آئے نے تے آکے کہندے نے میرے محبوب تیریاں یاراں نے بڑا صبر کیتا ہے میرے محبوب تیریاں یاراں نے بڑا زبردست اپنے آپ تے کنٹرول کیتا ہے اے میرے محبوب میں رب بھی اج گل نہ تے واضح کرنا چاہنا وا کہ فتح تلواراں نال نہیں ہوندی محمد دی تابعداری نال ہوندی ہے دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بھائی اتنے دن ہو گئے ہیں فتح نہیں ہو رہی فتح نہیں ہو رہی سب بیٹھ گئے بھائی ہم سے کوئی آقا کی سنت چھوٹ گئی صلی اللہ ہو اچھا بھی غور کرو کون سی سنت چھوڑی ہے کہنے لگے ہاں اب یاد آیا مسواک کرنا بھول گئے تو جو رہے آج مسواک پہلے ہوگی جہاد بعد میں ہوگا جہاد بعد میں ہوگا سب نے مسواکیں لے لی اور اکٹھے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے مسواکیں کرنے لگ گئے مسواکیں کر رہے ہیں کافرہ نے ویکھیا کہندے نے ہوئے مر گئے اے مسلمان دند تیز پہ کر دے آج تے دند اسی تیز کرنے ہیں صرف کھان پین ہاں جی ڈش چنگی ہوئے تو دندہ نو رگڑا لا لو ذرا بہت ہی کھاتی جائے گی ٹکا ہیں اونا سنت سمجھ کے جدوں مسواک کیتی تے نبی دی ایش اتباع دی برکت دے نال میرے اللہ نے فتح فرما گویا ہر فتح دا راز مصطفیٰ دی اطاعت مصطفیٰ دی ایک اور دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس جگہ تے بیٹھ جاؤ اسی ہریے تے پاویں جتیے اسی ہریے تے پاویں تساں اس جگہ تو نہیں ہٹنا تساں اس جگہ تو جدو مسلمانوں دا پلہ پاری ہویا مال غنیمت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کچھ دی یہ رائے ہو گئی کہ نبی دا حکم فتح تک سی فتح
کئیاں دی اے او اختلاف ہے جنہوں باعث رحمت کہنے سبحان اللہ گل دینے چاہ رہی اے جے او اختلاف اے ڈانگا سوٹے کڈن والے اختلاف نہیں اللہ کرے اللہ پاک نہ تو محفوظ فرماؤ آمین اچھی کہہ چھڑو ہر ایک دے خلاف تو بیڑ کے بیٹھے ہوندے نے سارے ہاں جی ادھر کشمیر ساڈے نال کی ہو رہا ہے صومالیہ ساڈے نال کی ہو رہا ہے چچیریاں ساڈے نال کی ہو رہا ہے عالم اسلام تے مسلماناں نو معاذ اللہ کنا رسوا کیتا جا رہا ہے ساڈے روڑے نہیں مٹدے اسی آپو اپنی مسیتاں دے وچ توپاں لائیاں نے آنے گوڑا پاؤ سامنے مارو بریلویاں دی ایک نہ رہے وہ آندے نے سدھی میرا مطلب گوڑا پا کے چھڈو دیو بندیاں دی ایک مسیت نہ رہے ہاں جی وابی آندے نے اے نہ رہن اسی آنے وابی نہ رہن نہیں کچھ تھوڑی جی قوت برداشت کچھ تھوڑا جا علمی اختلاف جڑا ہے انہوں اپنے اپنی مقام تے جگہ دیو اس صحابہ نے نبی دے یار نے جنگ آلے مکی نہیں اختلاف ہوتے ہی ہوگی اختلاف اگر کسے مائی دے لال جرت ہے تے کسے صحابی تے کوئی الزام لا کے بخائے گل کرے کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط کام کیتا اختلاف ہو گیا انہوں نے کہا کہ پیغمبر دا جڑا حکم سی وہ صرف اس مقام تک سی دوجیاں نے کیا سانو اس گل دا نہیں پتا جنہیں بایا ہے ادو ہی اٹھنا ہے جے اٹھان آئے گا اس مقام دے اتے تھوڑا جا اختلاف ہویا اور او اختلاف تے درے نو چھڑ دینا ہی شکست دا باعث بن گیا تاکہ گل سمجھ آ جائے کہ فتح اصلے نال نہیں ہندی تیرہ نال نہیں ہندی جوان مردی نال نہیں ہندی بہادری نال نہیں ہندی تلوارہ نال نہیں ہندی فتح ہندی یہ تے مصطفیٰ دی اطاعت نال صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھے آپ آقا اٹھنی تے سوار نے اچھی کہہ چھڑو اگلے جمعہ تو چھٹی کرنی ہے اگلے جمعہ تو آگنا چھڑو پران اگے 5 جمعے پڑھے نے پورے 5 جمعے پڑھ کے آیا ہوں کو چھٹی بھی ہونی چاہیے او نہ ہوئے اگلے جمعے میں کلے ہی بیٹھا ہوں میں نے پہلا 10 لو نہیں تو پھر میں بھی چھٹی کرا آؤ بھائی جی تسی چھٹی کرنی ہے تے میں چھٹی نہیں کر سکتا میں بھی چھٹی کر سکتا اٹھنی تے میرے آقا بیٹھے نے حضرت جبریل آئے جبریل توجہ کرنا اللہ کہنے نے میری محبوب اے میرا میسج لے لے اے میرے محبوب آج تیرے ہاں یارہ نے اطاعت دی حد کر دیتی آج تیرے ہاں یارہ نے جنہاں نو نبی دے یارہ نال پیارے اچھی سبحان اللہ آج تیرے ہاں یارہ نے اطاعت دی حد کر دیتی آج تیرے ہاں یارہ نے وفا دی حد کر دیتی آج تیرے ہاں یارہ نے تیرے نال اثار دی حد کر دیتی ویکھے نا میرے محبوب فتح تے تیری گل منن نال ہونی ہے نا فتح تے تیرے آنکھیں لگن نال ہونی ہے نا ابو جندل دی مصیبت بجائے عمر دا جذبہ بجائے علی دی جوان مردی بجائے لیکن میرے محبوب میں اللہ آج ہی اعلان کر دینا فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے میرے محبوب اسا تینو کھلی فتح عطا کیتی ہے ظاہر فتح عطا کیتی ہے خدا را توجہ کرنا ادھر ایتا نازل ہو جانے میرے محبوب علیہ السلام آپ تو وحیدی کیفیت ختم ہوئی ہے آقا نے سر اٹھایا کہندے نے عمر نو بلاؤ عمر نو بلاؤ میں محمد جاننا ماں آج عمر دا دل بڑا زخمی ہویا ہے میں محمد جاننا آج عمر نو بڑیاں عزیتاں ملیاں نے میں محمد جاننا ماں میں محمد جاننا عمر نے اپنے آپ نو کیویں ٹھلیا ہے میں محمد جاننا عمر نے اپنے غصے اگے کیویں بند مارے آئے میں محمد جاننا عمر نے اپنے جلال دے اگے میری اطاعت دی دیوار کیویں کھڑی کیتی ہے حضرت عمر کہندے نے میں بڑا پریشان تھا
جیڑیاں میں ایک دو گلاں کر بیٹھا سا اے غصے دے وچ آ کے اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی انہاں گلاں دے کفارے وچ کئی پیدل عمرے کیتے نے میں بڑے غلام آزاد کیتے نے میں بڑیاں قربانیاں کردا رہا یا اللہ تیرے نبی دے سامنے جو اتنا اچھی بولیا ماں کدھرے میری شامت نہ آ جائے کدھرے گرفتاری نہ ہو جائے پر میں قربان جاواں پیغمبر اعظم تو میں صدقے جاواں دلاں دیاں اتے مرحمہ رکھن والے نو اللہ کہندے نے میں جدوں قرآن نازل کر دیتا تے میرے محبوب نے فوراً عمر نو بلایا عمر کہندے نے میں سوچن لگ پیا اج گلاں بڑے جذبے نال ہو گئیاں نے باتاں بڑے جذبے نال ہو گئیاں نے اے میرے پروردگار پتہ نہیں ہن میرے واسطے کی آرڈر آئے گا کدھر میری کوئی شامت سختی نہ آ جائے میں سر چکا کے آیا میں کہا یا رسول اللہ کی کرا ایک پاسے جذبہ موجود ہے دوسرے پاسے تہاڈی اطاعت موجود ہے آقا مسکرا کے کہندے نے عمر پریشان نہ ہو ہنے جبریل نے آ کے مینوں آکھیا الا فتحنا لکا فتحا مبینا اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو ایک نکتہ ہور دیں صحابہ نے کیا اے ہاتھ رکھ لیا مر جائیں گے جان دے دیں گے پیچھا نہیں ہٹنا رب نے کیا مینوں بھی رب نہ کیا جے جو ہن بغیر لڑائی دے تو انہوں مکہ نہ دیاں دے اللہ کہندے نے میں ویکھنا ہی سی اچھی یار اور اچھی میں ویکھنا ہی سی یا اللہ کنہاں نوں ویکھنا سی اللہ کہندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں صرف تہاڈیاں دلاں نوں ویکھنا میں صرف تہاڈیاں بولو تہاڈیاں دلاں نوں ویکھنا سی تسی مرن لئی تیار ہو گئے تو جو میرا جملہ اللہ کہندے نے میں کہیا اے مرن لئی تیار تے ہو گئے نے تے جے میں بھی انہاں نوں مار کے فتح دتی تے کی دتی ہائے ہائے ہیں ہن انہاں دیاں جاناں دے ٹکڑے کرا کے فتح دتی تے کی دتی اللہ کہندے نے صرف تسی میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے نا تے اطاعت دی ہن برکت ویکھنا سبحان اللہ لو جناب مکے ایک دوجے نال آن جان شروع ہو گیا مدینے مکے رابطہ ہو گیا شروع اس دوران جڑے سن بنو خزاع والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مل گئے بنو بکر والے قریش نال مل گئے انہاں دی پرانی دشمنی جڑے سن بنو بکر والے انہاں ایک دن رات دے ہنیرے چ چڑھائی کر دی اور انہاں بنو خزاع دے آدمیاں نوں آ کے قتل کیتا جدے وچ ابو جہل دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی اور کئی دوسرے مکے دے جڑے سن لوکی انہاں پیش بدل کے بنو بکر دی مدد کیتی انہاں دے بندیاں نوں قتل کیتا معاہدے دی خلاف ورزی ہو گئی جس وقت انہاں دے بندے قتل ہوئے 40 بندے مکے میں مدینے آئے آقا بیٹھے نے مسجد نبوی وچ روندے آ رہے نے روندے آ رہے نے آنسو بہاندے آ رہے نے کہندے آ رہے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی مدد کر ساڈے نال بد عہدی ہو گئی میرے محبوب نو بڑا صدمہ ہویا میرے آقا نے 3 شرطاں مکے والے بھیجیاں اوے مکے والے ہو جنہاں نو قتل کیتا جے انہاں دا خون بہا ادا کر دیو دوسرے نمبر تے یا انج کرو کہ بنو بکر دی حلف تو علیحدہ ہو جاؤ تیسری گل لے وے یا اعلان کر دیو کہ حدیبیہ دا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے حدیبیہ دا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے انہاں تو ایک سی نا بہتا کوئی سیانا جڑا بہتا سیانا پنجابی چ بہتا سیانا انہوں آندے نے جڑا کام وچ لت مارے وہ کام ہوئے نا تیرا کام سی ہویا نہیں وہ یار کوئی سیانا پہ گیا
کو پایا گیا سن میں تو عام اصطلاح استعمال کرنا تو جو ہے جاگ دے ہو جاگنے جاگو سن لو کدی تھکے گلے نال بھی تقریر سن لیا کرو کچھ نہیں ہوندا اللہ انہاں جو ایک سیاںا بولیا آندا سمجھو پھر ٹوٹ گیا تے سمجھو پھر اور دوجیاں دو شرطاں اسی ہن اینے قتل کیتے نے تے خون بہا دئیے تے نالے ہن اسی بنو بکر دے نال بدعہدی کریے کہ انہاں نوں آکھیے تانوں چھڈ دتا ہے تے سمجھو پھر تیجی شرط دی منظور ہے میرے نبی دا قاصد واپس آ گیا جدو آقا دا سفیر واپس آیا ہون انہوں نے فکر پہ گیا کہنے لگے یار کام خراب ہو گیا توجہ اب میرے عرب اسلام نے کنیاں قربانیاں لگیاں بڑیاں قربانیاں اسلام تے لگی ابو سفیان مکے دا سردار ہن سارے کہنے لگے ابو سفیان تو جا تے تو جا کے گل کر نبی نال مدینے ابو سفیان دی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ یار اچھی آکھو اور اچھی انج نہیں جڑے انہوں نے ماں سمجھ دینے اچھی رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دی بیوی ہے تے باپ نبی دا وڈا دشمن ہے باپ نبی دا وڈا دشمن ہے ابو سفیان مدینے آئے سدھے اپنی بیٹی دے گھر گئے نے جدو بیٹی نے دوروں باپ نو آندیاں ویکھیا ایک بسترا بچھیا ہویا سی تے تی نے چھتی چھتی بسترا لپیٹ دیتا چادر تے بسترا لپیٹ کے سائیڈ تے رکھ دیتا ابو سفیان آ کے کھلوتا کہندا بیٹی میں تیرا باپا تیاں تے پیواں نو ویکھ کے بسترے بچھاندیاں نظر آوندیاں نے تو مینوں ویکھ کے بسترا کیوں ٹھپ دیتا ہے سیدہ ام حبیبہ کہندیاں نے اے میرے ابا جان تیرا باپ ہونا بجائے پر میں کی کراں تو مشرف تے پلیت تے بستر پا کے اے میرے نبی دا بستر ہے اے تے یا ایوہ المدثر والا بستر ہے اے تے یا ایوہ المزمل والی چادر ہے اے میں تیرے حصے کیویں آ سکدی ہے ابو سفیان نو بڑا غصہ لگا جلدی دے نال واپس چلا گیا اور گیا میرے آقا کول آقا بیٹھا میں آیا ہاں تے او جڑا پاویں کھچ مار بیٹھا منڈا ہائے اور منڈے کو اُدن چوڑ بج گئی ہے تے او ساتھ چڑھا بھی نہیں تے نہ صحیح تے میں معاہدے دی تجدید کرن آیا میرے آقا نے کوئی گل نہیں کی آقا چپ رہے سبحان اللہ میں کہا یا رسول اللہ اُدن صحابہ تڑپ دے رہے تے اُدن بھی تسی چپ رہے تے آج اے آ گیا تے دی میری بھی چپ ہو میں نے لگتا ہے آقا کہتے ہیں تو بھی چپ کر اچھی یار تو بھی چپ کر تو میری چپ دا نتیجہ وے میری چپ دا نتیجہ وے میرے معزز سامعین ابو سفیان اتھو ہی نکل کے نا حضرت ابو بکر کو گیا ہن ڈاکا لگے پھرے ملے حضرت ابو بکر کو یار میں تو اس تو آیا سا بابا نہ آرام نہ رہی جانے ہیں تو کی لوڑ ہے میرا مطلب ہے وہ ہن چوڑ مار بیٹھا منڈا ادھر تے حضرت ابو بکر بھی چپ پھر حضرت عمر کو گیا حضرت عمر بھی چپ پھر حضرت علی کو آیا حضرت علی کہنے لگے تیرے نال بولنا کسے نہیں مسجد نبوی کلے ہی اعلان کر دیا آپ ہی آیا تے مسجد نبی کھلو گیا کہنے لگا جیڑا معاہدہ ساڈا تہاڈا ہویا سی نا اس معاہدے دی میں پھر تجدید کرنا چلو آپ ہی گل کرنا یہ تو سیدھا حضرت زہرا دے کر گیا اچھی سبحان اللہ ہائے اوے انہاں دے تعلقات دے صدقے اوے انہاں دیاں ہمدردیاں دے صدقے اوے انہاں دیاں دشمنیاں دے بھی صدقے سیدہ زہرا دے کر گیا پتہ ہے کیوں گیا بندے نے کوئی نہ کوئی ڈاہ تے ہوندی ہے نا ہے اللہ مکے دے اندر میرے آقا بیٹھے سن سیدہ زہرا چھوٹیاں نہیں نے کم سن نے ابو جہل نے سیدہ زہرا دے رخ تے تماچا ماریا
سیدہ زہرا نے انج ہاتھ رکھے اپنے رخسار مبارک پہ، روندیاں روندیاں آ گئیاں، آگے گاندیاں نے ابو جہل نے میرے تماچا مارے، میرے محبوب دیاں اکھاں جانسو آ گئے، یا اللہ غیر تے میرے نالے دشمنی میرے نال، اینا بدبختان دے ہاتھ میریاں تیاں تک پہنچ گئے۔ آقا رو پہ کہندے نے زہرا جا میری بیٹی ابو سفیان نال گل کر، ہے تے دشمن پر بغیرت نہیں، ہے تے دشمن پر غیرت والا دشمن ہے تے دشمن پر دانا دشمن ہے۔ سیدہ آئیاں آ کے ابو سفیان نو کہنیاں نے ابو جہل نے مارے ہے، ابو نے تواڈے ال بھیجیا ہے، دشمنی سے محمد نال بالا دا کی قصور ہے، بچیاں دا کی قصور ہے؟ میرے آقا دوروں دیکھ رہے نے، میرے آقا نے اسڑے چوڑی اٹھا لے، کہندے نے ربا انہیں میری تھی، میری بیٹی، میری عصمت، میری عزت، میرا نماز، میری آبرو دا بدلا لے، ربا ابو سفیان دا سلوک نہ بھلی، اللہ کہندے نے محبوبہ گھبرانا، انہیں زہرا دی عزت دا بدلا لے، مینوں بھی رب نہ آکھی جے میں تینوں اے دا سچا غلام نہ اینوں بڑھا دیتا، یہ تیرا غلام بنے گا، یہ تیرا غلام ہے۔ اس تعلق نہ کر گیا، جا کے کہندہ بیٹی ہن کی کریے، اچھی یار اور اچھی بیٹی ہن کی کریے، ہن جدے کول جانا چپ نے، میرے نال تے بول دی کوئی نہیں، بیٹی تو ہی کچھ کر۔ توجہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن چھوٹے جائے، وہ سن سامنے سینج کھڑے، سجدہ تے کھلو کے پتہ کلہ ہی کی آندہ ہے، آندہ ہے اگر اے بچہ کہہ دے گے نا، آئے ہائے اے بچہ کہہ دے گے نا کہ میں دعا دی لڑائی ختم کرن دا اعلان کرنا، میں دعا دی لڑائی ختم کرن دا، سیاڑا تے حسی نا، انہوں پتا سی جی انہیں کہہ دیتا تے موڑنی کنے، اچھی یار اے بچہ کہہ دے وے نا کہ میں دعا دے درمیان آ کے اے خون خرابہ تے لڑائی ختم کرن دا اعلان کرنا، تے اے بچہ توجہ، اے بچہ دعا فریقہ دا سردار منیا جائے گا۔ مشیت جھوم کے کہہ دیئے انہیں تیری ویری نہیں کہنا، تیرے پتر دی ویری کہنا ہے، اچھی یار اور اچھی تیرا جوڑے بڑیاں نار، اے دے سامنے پتر لے آوی، اے دے سامنے پتر لے آوی، اے جس وقت لڑائی ہوئے گی، جھگڑا ہوئے گا، اے میرا سرطار، اے فاطمہ دا لخت جگر امیر معاویہ دے حق دے اندر دستبرداری دا اعلان کر کے اسلام نے ایک چنڈے دے تھلے جمع کر دے گا۔ آپ ہی ساریاں گلہ کر کے تو مکے ٹر گیا، مکے جا کے انہاں کہا ہاں کی کر رہے ہیں، کہنے لگا میں تو یہ کر رہے ہیں، انہاں کہا نہ صلح کیتی یا نہ لڑائی پا کے ہیں، ہن سانو سمجھ نہیں لگ دی بھئی اسی چوپ کر کے بہر بھی ہے تو پاہمیں وہ تو آ جان تو لڑائی دی تیاری کریے جو انہاں دا موڈ ہی نہ ہوئے کھرے کی کر کے آئے او دا کیا بھائی جو تساں کیتا سی تساں کیتا جو میرے بات صحیح سی میں کہتا میرے آقا علیہ السلام نے فوراً خفیہ طور پہ سائیڈ دیا قبائل نو بھی اطلاع کر دیتی اور اعلان فرما دیتا کہ مکے جان دی تیاری کی جائے، اچھی سبحان اللہ، مکے جان دی جس وقت تیاری شروع ہو گئی تے اس کام نو خفیہ رکھیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے ایک پکے تے سچے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک خط لکھیا، مکے والے اول خط لکھیا کہ توانو تے پتا کوئی نہیں پر محمد عربی تو اڈے وال لشکر لے کے آ رہے نے، جسوسی دا خط لکھ دیتا، ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے تے میرے نبی نو جبریل نے دس دیتا،
یا رسول اللہ جلدی جلدی عورت دا پتہ کرا لونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی نو نال لے کے دوڑ کے پیچھے ملے، عورت نو گرفتار کیتا، بڑی تلاشی لئی، خط برآمد نہیں ہویا، کہن لگے خط دے، کہن لگی یہ تلاشی لے لو، تلاشی لئی یہ خط نہیں نکلیا، اچھا تو خط دے نا، کہن لگی ہندہ تے نکل آؤں۔ حضرت علی کہنے نے سانو تیری تلاشی تے یقین نہیں، محمد دی زبان تے یقین ہے، اسا تلاشی والے نہیں ہوں ویکھنا، اسا تے کملی والے دے حکم والے ویکھنا ہے۔ اے میں تلوار کڈیے ایک منٹ دے اندر جے خط میرے ہاتھ چنا آیا تے میں مار کے تیری سگردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ عورت دے والاں دیاں بیڈیاں کھولیاں، کھول کے وچوں خط دے دیتا، خط بھی برآمد ہو گیا، عورت بھی برآمد ہو گئی تے عدالت میرے نبی دی لگ گئی تے نبی دے یار دے اتے خصوصی عدالت دے اندر، انہوں خصوصی عدالت کہندے نے، جیڑی نواز شریف بنائے انہوں خصوصی عدالت نہیں کہندے، وچاریاں عدالتہ سپاہی صحابہ نے بنائیاں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، پھاس آپ گئے نے وچارے انہاں دے اندر، کدی آزم تارک اس عدالت دے اندر، کدی وچارے خود اس عدالت دے اندر، عرض کر رہے سا خصوصی عدالت دے اندر، میرے محبوب چیف جسٹس بن کے بہ گئے، اے حضرت حاتب بن ابی بلتا ملزم بن کے سامنے آئے نے، حاتب بن ابی بلتا خط تیرا ہے، اچھی آج جی میرے عورت تو بھیجیے میں بھیجیے، جسوسی تو کیتیے میں کیتیے، اوے میرے یارا اور چی اوے میں تے اپنی تربیت چ کوئی کٹ نہیں کیتی، میں تے لو دین چ کوئی کھٹ نہیں کیتی، میں تے آنسو بہان چ کوئی کمی نہیں کیتی۔ اوے حاتب بن ابی بلتا میں نو دس تے صحیح تو ایک قدم کیوں اٹھایا، توجہ کرنا۔ حضرت حاتب کھڑے ہو گئے، کہنے نے یا رسول اللہ جس صفائی دا موقع دے ہوتے ہی کو گل کرنا چاہنا، اے جنہیں میرے یار میرے نال کھلوتے نے، کسے دا فلاں بندہ مکے رہندہ ہے، کسے دا فلاں بندہ مکے رہندہ ہے، میرے بیوی بھی مکے رہندی ہے، میرے بچے بھی مکے رہندے نے، بیوی بھی چھڑ کے تو آڈے لئی آیا ہوا تے بچے بھی چھڑ کے تو آڈے لئی آیا ہوا۔ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا تھوڑی جی جسوسی کر کے مکے والیاں تے دین کر چھڑا تاکہ میرے بیوی تے بچیاں نو امان مل جائے، میرے بیوی تے بچے صحیح ہو جان۔ اور میرے نبی نے عذر قبول فرما لیا، آقا نے عذر قبول فرمایا۔ حضرت عمر نے تلوار کاٹ لئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک منٹ جلدی جلدی میں نو آرڈر کرو، میں نو قتل کر دیا، میں دا سر تن تو جدا کرنا چاہنا وا۔ فاروقیہ مسجد دے رہنا لیا، یہ میرے کو نہ پوچھے تے میں پنجابی وچ اپنے آقا دی جو ترجمانی کرانگا۔ میرے آقا نے عمر دا ہاتھ روک کے آکھیا ہوئے گا، اوہ چنگی مندی یارو سجنا کو لو، اور چی اور بلند آواز نال نہیں نہیں ذرا جھوم کے آنکھوں نا، چنگی ملدی یارو سجڑا کو لو تے سو باری ہو جاندی، تے ذاتی ویرے کمان دے ناہی تے اصل پریت جنان دی، اوہ ذاتی ویری کمان دے ناہی تے اصل پریت جنان دی۔ عمر کل سن تلوار کڑ کے چھیتی چھیتی آگئے ہیں، تینوں نہیں پتا جیڑے جنگے بدر وچ سن، جیڑے میرے بدر دے سجن نے، اچھی ہاں جیڑے میرے بدر دے سجن نے، جیڑے میرے بدر دے رفقا نے، جیڑے 313 نے، اچھی جیڑے 313 نے
رب نے فیصلہ کر دیتا ہے انہاں دے اگلے بھی معاف نے تے انہاں دے پچھلے بھی معاف نے ایک کدی بھول کے انسانی تے بشری تقاضے دے مطابق کوئی لغزش کر بھی لین تے فرشتیاں نہیں لکھنی فرشتیاں توجہ یار ہونے تھے کہ میری گل سنا حضرت حاتب بن ابی بلتا تے جسوسی دا الزام درست ہے میں پوچھنا ایک بندہ کردہ غلطی تے انہوں خدا چھڑے مصطفیٰ چھڑے تے کسے نو پونکن دا حق ہے اچھی یار توجہ کر میں کسے مولوی دی گل نہیں کرتا میں نہیں جانتا تیری منطق نو میں نہیں جانتا تیری نام نو میں نہیں جانتا تیری خطابت نو میں نہیں جانتا تیری ساکری نو میں نہیں جانتا تیرے اصلے نو میں نہیں جانتا تیرے بارود نو اور جے حاتب بن ابی بلتا دے خلاف عمر نہیں بول سکتا تے جہان دے اندر کوئی بھی نہیں بول سکتا نبی نے عمر نو نہیں بولے نبی نے بولو یار نبی نے عمر نو تے آج سانو بھی خلاف بولن دا حق او جانن ساڑھے حاتب بن ابی بلتا نے میری جسوسی کی تھی بولو تو اڈی کی تھی شیعہ نہیں کی تھی بریلویہ نہیں کی تھی اہل حدیث تے دیوبندیہ نہیں کی تھی نبی نہیں کی تھی جدو انہاں چھڑیا تینوں تکلیف کی جنہ کا معاملہ اتھے رہن دینا تیاریاں ہو گئیاں اچھی آج آخری جمعہ ہے کیا بھائی آخری ہے نا اس مطلب ہے کہ تو اڈے اللہ آخری ہے کہ میرے اللہ آخری ہے ویکھ لو جنوری بھی پسینہ آ جاندہ میں تو اندر بھی میں نے پسینہ آ جانا تو دوسرا چادر کدی نہیں لائی تو میں آج کل لانوں نہیں پھرنا ہوں تو جو ہے میرے معزز میں اس واسطے گل کہی ہے بھی خیر صلی اللہ یہ تو اٹھا گئے تو بابیاں نال ڈیگر پالنا اب بابیوں اتھی رویہ جو ڈیگر پڑھا گے رڑھ کے انشاءاللہ تو جو ہے بولو آئے تیاریاں ہو گئیاں میرے آقا شمع محفل بڑھ کے مکے دی طرف بڑھ رہنے توجہ کہ جدو مکے دے نیڑے پہنچے اللہ تے حضرت خالد بھی آگئے آنکھن لگے حقانیت ظاہر ہو گئی مکے داخل ہون تو پہلے ہی حضرت خالد بھی مسلمان ہو گئے مکے داخل ہون تو پہلے ہی ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اچھی سبحان اللہ تے میرے آقا علیہ السلام بڑیاں شانہ دے نال بڑیاں عظمتاں دے نال اے آیات دا ورد کر دے جا رہے نے انّا فتحنا لک فتحا مبینا دیکھو نا میں کڈی کھلی فتح دیتی ہے میں کڈی ظاہر فتح دیتی ہے میں کڈی آیا فتح دیتی ہے توجہ میں جملہ کما اوے میرے نبی دیو یارو ایک ویڑا اے
سی کہ تانوں عمرہ بھی کوئی نہیں سی کرن دیندا میں تانوں جذبیاں دا انہاں کو ادھر عطا کیتا ہے اج تسی سیلاب بن کے جا رہے ہو کوئی تہاڈی راہ وچ کنڈا لے کے بھی نہیں آ رہا ایدے تو بڑی فتح کیڑی ہے کہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا اور صدقے جا میں حضرت خالد بن ولید دے ایک گروپ نے مزاحمت کیتی ہے انہاں 3 آدمی شہید کیتے حضرت خالد دے بھی میں قربان جاواں اے آئے نے میرے نبی دے سجن بن کے آئے نے کیوں آئے نے اے غلطیاں دا کفارہ ادا کرن آئے نے جیڑیاں قبل اج سلام کیتیاں سن اے آئے نے میرے نبی دا بازو بنن آئے نے اے خالد کیوں آئے نے ایویں نہیں آئے سیف اللہ اللہ دی تلوار بن کے آئے نے اے رب دی تلوار بن کے آئے نے آپ نے انج دا پجایا جو 13 لاشاں مشرک چھوڑ کے نس گئے اور میرے محبوب علیہ السلام اونٹڑی دے اتے سوار نے ابو سفیان ایک پہاڑی دی چوٹی تے کھلوتا ہے سارے مکے دے سردار کھلوتے ہوئے نے سارے مکے دے سردار پہ تک دے نے جویں جویں مکہ نیڑے آوندا جاندا ہے میرے نبی دا سر ہور چکدا جاندا ہے ہور نیواں ہوندا جاندا ہے اے میاں سارے پہ ویندے نے لوکو اینو بادشاہت نہیں جے کہندے اینو تے نبوت کہندے نے بادشاہ تے پتہ نہیں کی کچھ کردے نے جویں جویں مکہ نیڑے آ رہے ہیں بیت اللہ نیڑے آ رہے ہیں میرے آقا گردن چکا رہے نے اینی گردن چکائی اینی گردن چکا دیتی ہے تے نال تلاوتاں جاری نے فتحنا لکا فتحا مبینا اللہ پہنچ گئے اچھی اور اچھی ہائے 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 پہنچ گئے اصلی نکتے تے پہنچ گئے اصلی مرکز تے مرکز نو جا کے ویکھیا حبل چھت تے پیا ہوئے 313 اندر ٹنگے ہوئے نے اندر حضرت مریم تے عیسیٰ تے ابراہیم تے اسماعیل دیاں فوٹوਆਂ بنائیاں ہویاں نے حضرت عمر اندر داخل ہو گئے اور کئی صحابی چلے گئے جا کے ساری اندروں صفائی کرنی شروع کر دیتی میرے آقا آئے نے یا رسول اللہ ہونے ننو لانا کیویں میں میرا تصور آقا کہنے نے کلہاڑا نہیں چاہی دا اچھی یار جے سمجھے ہوتے اچھی نہیں نہیں جے سمجھ آئیے تے ہور اچھی کلہاڑا نہیں چاہی دا انج میرے نبی نے اشارہ کر کے آکھیا فرمایا کل جا الحق کل جا الحق وزاق الباطل سبحان اللہ یہ سبحان اللہ اچھی کو تے ایک اور جملہ 1400 سال پہلا بیت اللہ چا حق آیا تے 1400 سال بعد چنگ چا حق نواز آیا اس حق نے بھی ہر شے اگے لا لئی تے اس حق نے بھی ہر شے اگے لا لئی نہیں لائی لائی اگر تیرا دل نہیں نہ کرتا کہ کوئی بندہ تیرے بوئے تے آکے تیری ماں نو گال کڈے ساڈا بھی دل نہیں کرتا کہ ساڈے بوئے تے آکے تے نالے اپنی عبادت کرے تے نالے ساڈے ابو بکر نو کو گال کڈ کے جائے اسی کدی کسے دے بوئے تے ترابیاں پڑھن نہیں گئے السلام علیکم جی کی ہے ابو کھولو اسا تواڈے بوئے کے ترابیاں پڑھنی وہ کدی اسا کسے نو جا کے بھئی عقل کے ناخن نہ سوچے تو صحیح نہیں جا غلط بات کہتے کوئی اہل حدیث کوئی دیوبندی بریلوی اگر میرے گھر آ جائے بٹو صاحب جی اب میں لسنا ساندا ہے کہا تو اڈے بوئے کے بیٹھ کے قرآن پڑھن دا وہ میں پڑھن دیا گا تسی پڑھن دیو گے عبادت تے اپنے گھر کرو عبادت تے اپنے گھر کرو جدوں بندہ کسے دے بوئے اگے ہوندا ہے اونوں جلان واسطے اونوں ساڑن واسطے ہوندا ہے میں گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا فرقہ واریت کا راگ اپنے والا میری تجویز یہ ہے کہ ہر وقت میں فکر کی عبادت
اس کی عبادت گاہ تک محدود کر دی جائے، انشاءاللہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں۔ اسی الحمدللہ ایتے ساری رات گزاری نا، وہ بولو، وہ پنجابی کہندے نے اپنے گھر کوئی چھج بجائے، کوئی چھاننی بجائے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، اور کی بجائے؟ میں تو چھج چھاننی کہنی ہے، کوئی بڑی شاید تسی نہ دس دو، ہاں جی اپنے گھر کوئی چھج بجائے، کوئی چھاننی بجائے، کوئی کڑا بجائے، کوئی کڑا بجائے، اسی ساری رات جو بھی بجایا ہے اپنے گھر بجائے، کسے نو تکلیف نہیں دیتی۔ تو جے 15-20 بندے ادھروں آ جان، اے جی مسید بٹو صاحب جی ہے تو عبادت اساں کرنی ہے، روڑا پوے دا نا، وہ بولو یار، اس واسطے بلا امتیاز کوئی اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس نے جو کرنا ہے اپنے گھر میں کرے، جو کرنا ہے اپنے، نہ لسنس کی ضرورت ہوگی، نہ پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ انتظامیہ کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوگا۔ یہ بات میری ٹھیک ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے اوہ اچھی بولو، یہ بات ٹھیک ہے نا کہ ہر آدمی نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے گھر میں کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوجے تے اپنے گھارج کریں تو میں نو اتھے ساڑھ کے کرا، میں یہ نہیں کہتا، وہ بھی اپنے کر رہے ہیں، اسی بھی اننا فتحنا ہورچی لکا فتحم مبینا۔ میرے آقا نے اشارہ کیتا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بیت اللہ صاحب کیتا، توجہ بیت اللہ صاحب کیتا، بلال نو بلاؤ، ہورچی میرا بلال کتھے وے، اے تڑپڑ والا کتھے وے، بلال آگئے۔ اللہ، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، ادھر جب میں گیا بیت اللہ شریف میں تو غالباً شام کی نماز کا وقت ہوگا، ایک میں نے نا بڑے قد والا حبشی دیکھا، سیاہ رنگ تھا اس کا، جیسی ان کی شکل ہوتی ہے، تو سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور اوپر گول ٹوپی تھی اور سبز پٹکا اس کی کمر میں تھا، ہاتھ میں اس نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو بٹھا رہا تھا، یلا 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 حجا حجا تعال بتا رہا تھا۔ اچھا سوٹی نال نہ سارے نو باندھا سی پیا، واللہ مینوں بڑا ہی سونا لگا۔ میں جدو ویکھیا نہ اودے ال میں کیا واقعی یار ایتھے بلال بڑا سجدہ ہونا، کوئی کام مسلمان ہے ساڑھے دور دا، ایڈے ایڈے ٹور نے، ویکھو نا ابو بکر بیٹھے نے، عمر بیٹھے نے، عثمان بیٹھے نے، علی بیٹھے نے، بڑا مرتبہ بڑا مقام، یہ بلال ہے، حبشی ہے، یہ غلام ہو کے وکدا آیا ہے، کہ جدو حضرت بلال اٹھ کے کھلو دے سا تو بھی بیٹھ جائے، چل ادھر ہو ابو بکر، چل صف سیدھی کر، عمر چل تو ادھر ہو، عثمان پیچھے کھڑا ہو، علی تو گیا، چل حسن، سبحان اللہ، کیسا ماحول ہے، کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی بیویاں نے ناراض ہو گئے تو سارے صحابہ تڑپل تو بوئے اگے بلال بیٹھے، بوئے اگے بلال بیٹھے، حضرت عمر آئے، بلال میں ملنا ہے، چلو چلو ملنا ہے، چلو کوئی نہیں آقا نے منع کی، ٹور نہیں آ رہے، اعزاز نہیں، کمال نہیں، بلال بیٹھے، چلو نہیں ملنا، یار تیری مہربانی، تیری مہربانی یار، تیری مہربانی، ساڈا سنیا دے دے، آقا نے کیا سی نہیں ملنا، یار تیری مہربانی، اچھا ٹھہر ایتھی رہنے اندر نہیں آنا، میں پوچھ کے آنا، اللہ اللہ اکبر، اللہ گیا اندر، آقا بولے ہی نہیں، چپ کر کے پیچھے چلا جا، اجازت نہیں ملنی، آقا چپ نہیں بولے، چوتھی مرتبہ آقا نے اجازت فرمائی، عرض کر رہا سا، فرمایا صدو بلال نو اچھی یار اور بلند آواز نال، آپ یقین جانے میری طبیعت کا تقاضا نہیں کہ میں زیادہ خطاب کروں،
الحمدللہ افطاری میں لاہور کرنی ہے جے ہو گئی تو نال نہ ٹر پیا جو سویرے تیرا کھوایا تو تو جو ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم سدو نا بلال نو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ کیا ڈرے توجہ آقا کہندے نے چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے بلال اج میں تیریاں تلیاں نو بیت اللہ دی چھت تو بھی اچھیاں کرنا ہے توجہ یہ توجہ ہوئے تو میں کو اور جملہ کہنا میں کہا یا رسول اللہ ابو بکر نو کہو عمر نو کہو عثمان نو کہو علی نو کہو طلحہ نو کہو زبیر نو کہو حسن نو کہو حسین نو کہو اللہ میرا تصور آقا کہتے ہیں تو خاموش رہے جدو بلال دیاں تلیاں اتے لگن گیاں تے لوکاں نو سمجھ آ جائے گی جنہیں بلال دائے مرتبہ ہے او دے ابو بکر دا کی مرتبہ ہوئے گا او دے عمر دا کی مرتبہ ہوئے گا او دے عثمان تے علی تے حسن حسین دا کی مرتبہ ہوئے گا حضرت بلال کھڑے ہوئے نے آج بیت اللہ پاک ہو گیا ہے بیت اللہ دی چھت سے بلال کھلو کے کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر مجرم سامنے آ گئے کون نے آجا بھی تو کون ہے جی میں او بدبختہ جیڑا نبی دیاں پیرا وچ کنڈے بھی چھاندا سا تو کون ہے میں او بدبختہ جیڑا پیغمبر دے چہرے تے مٹی سڑدا سا تو کون ہے میں او بدبختہ جیڑا پیغمبر نو پچھوں ہازا ساحر القذاب دیاں گالیاں دیندا سا تو کون ہے میں او بدبختہ جیڑا پیغمبر دی اہانت دے اندر معاذ اللہ شیر گوئی کہندا سا اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے سارا مجرمہ دا مجمع سامنے لگ گیا ہے میرے آقا تشریف لے آئے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے آقا نے یکدم چہرے تے جلال پیدا کیتا کی خیال ہے آج میں تو اڈنل کی کرانگا میرے نبی نے غصے نڑا میرے نبی نے سارے انہوں پتا سی ایسا جو کیتا ہے سارے کہندے نے اسا جو بھی کیتا ہے پر ساڈا ایمان ہے تو انج نہیں کرنا اسی جاننے آچی اور چی اسی جاننے آ تو آمنہ دا دودھ پیتا ہے اسی جاننے آ تو عبداللہ دا پتر ہے نہیں ہور گل کہنا وا اسا تینو ادو ویکھے جدو تو محمد بن عبداللہ سے ہن تے تو محمد رسول اللہ بن گیا ہے اسی جاننے آ اج ساڈے نال کچھ بھی نہیں ہونا اج تو اپنی عطا کرے گا اج تو اپنی مہربانی کرے گا جے میرے تے فتوہ نہ لاؤ تے چلو میں بھی آج کہہ دینا وا آقا کہندے نے لا تسریب علیکم اليوم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ اچھی آکھو ہور اچھی جنہاں نو میرے آقا نال پیارے ہور اچھی اس حوالے نہ لو ایک بندہ کہندا یار تیری مہربانی تو میں نے 1000 روپیہ دیتا ہے تیری بڑی مہربانی تو میں نے 500 روپیہ دیتا ہے تے میرے نبی نے سارے انو معاف کیتا ہے میں کیوں نہ آکھاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہیں میں ہور گل کہنا کہ جس وقت بیت اللہ وچ اذان گھونجیے بیت اللہ وچ تکبیر دے نعرے لگے نے بیت اللہ دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں ہویاں نے پھر میں کیوں نہ اس انداز وچ کہاں یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب
کا ہے آرزو کا کوئی سلی کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کیوں بھائی میں کو تواڈے نال گھٹ کیتی ہس پے جھوٹ مارے تساں میرے پسینے نہیں کڈ دیتے ہیں کڈ دیتے جے تے ہن تسی مسیت نال گھٹ نہ کریا جے اور میں تانوں کچھ نہیں کہندا حالے تے میں جو لے رہا لا رہا کدی میرے لیے بھی پھسو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اس واسطے مسجد دی زیادہ تو زیادہ عموماً مسجدہ دا رویہ ہوندا ہے کہ لوکی رمضان الحمدللہ رب العالمین مبرخہ 7/1/2000 بامقام جامعہ فروقیہ قلعہ دیدار سنگھ خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب فتح مکہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گران نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا۔ یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت مشہور و معروف حمد و نعتیں ممتاز علماء کرام اور اکابرین علماء دیوبند کی تقاریر کی گراں کیسٹوں کا مرکز احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گران نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا۔ علاوہ ازیں اسی پتہ پر بہترین اشتہاروں کی کتابت اور پرنٹنگ کے لیے محمد شکور عالم رانجہ صاحب کے ہاں تشریف لائیں۔ شکریہ۔